السلام علیکم جی. آج ہر طرف بجٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے اور مجھے بھی بجٹ کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی، لیکن ایک چیز اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور آج ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. حفیظ شیخ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ سٹیٹمنٹ بتا رہی ہے کہ اس ملک کے حکمران جو ہیں وہ عام آدمی کو، اس ملک کی عوام کو کس قدر بے وقوف اور کس قدر احمق سمجھتے ہیں. حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ معاشی مسائل ورثے میں ملیں، یعنی اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، اس کی ذمہ دار ہم سے پہلی حکومتیں ہیں اور یہ ان کا کیا دھرا ہے جو ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. اب میں یہ بیان ان کا دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ حفیظ شیخ صاحب عمران کو کیسے ملے، میرٹ پہ ملے، کسی حادثے کی شکل میں ملے، اچانک ان کا ضمیر جاگ گیا تو وہ عمران خان صاحب کو مل گئے، یا وہ بھی وراثت میں ملے ہیں عمران خان صاحب کو، وہ بھی ایک ورثہ ہیں ماضی کی حکومتوں کا، اور اگر وہ بھی وراثت میں ملے ہیں تو وہ کس کی وراثت میں، کس کی وراثت بڑھتی بڑھتی عمران خان تک پہنچی. اور آج یہ صاحب ہمیں بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ پہلے والے حکمران بہت خراب تھے اور معاشی خرابیاں ان کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں. یہ حفیظ شیخ صاحب جب مشرف صاحب آئے تو اس کے ایک سال کے بعد یہ موصوف سندھ کے فائنانس منسٹر تھے. اس وقت کاف لیگ کا ظاہر عروج تھا تو یہ کاف لیگ کے ٹکٹ پہ سینٹ میں آ گئے. سینیٹر بننے کے بعد یہ کاف لیگ کے نجکاری کے وزیر بن گئے. اس کے بعد کاف لیگ کے اوپر برا وقت آیا، یہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر بن گئے. پھر یہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر فائنانس منسٹر رہی. یہ زرداری صاحب کے وزیر خزانہ تھے. آج زرداری صاحب کا وزیر خزانہ میں بتا رہا ہے کہ جو معاشی حالات ہیں یہ ہمارے تو نہیں ہیں، یہ ہم سے پہلے کے ہیں. بھئی کاف لیگ میں نجکاری کا عہدہ آپ کے پاس، پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں وزیر خزانہ کا عہدہ آپ کے پاس. آج آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں قوم کو؟ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ستیہ ناش ہوا ہے یہ میرے اس دور کا ستیہ ناش نہیں ہے، یہ ستیہ ناش تو میں نے بہت پہلے کر دیا تھا. یہ ستیہ ناش تو میں نے اس دور میں کیا تھا جب کاف لیگ کا میں وزیر تھا. یہ ستیہ ناش تو میں نے اس وقت کیا تھا جب میں پیپلز پارٹی کا وزیر تھا. یعنی ایک عجیب مذاق اور ایک عجیب تماشا ہے. بجٹ کی اعداد و شمار کیا ہیں وہ تو الفاظ کا ایک گورکھ دندہ ہے، اس کے اوپر تو اتنی توجہ دینے کی بھی اب ضرورت نہیں رہی کیونکہ بجٹ اب روز آتا ہے. لیکن آپ یہ جو سٹیٹمنٹ ان کی آئی ہے یہ وہ مائنڈ سیٹ بتا رہی ہے حکمرانوں کا کہ وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے، وہ قوم کو کس قدر احمق اور کس قدر بے وقوف سمجھتے ہیں. I'm sorry کہ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. یعنی 34% اس وقت کابینہ غیر منتخب ہیں. اس کے اندر آپ اگر دیکھنا شروع کر دیں کہ کون کون سا عمران خان کو وراثت میں ملا اور وہ کس کس پارٹی سے وراثت میں ملا تو آدمی حیران رہ جاتا ہے. اور اس کے اوپر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ معاشی خرابیاں ہماری نہیں ہیں، یہ ہمیں وراثت میں ملی ہیں. بھائی تم خود کس کی وراثت میں ملے ہو عمران خان کو؟ یہ کوئی ایکسکیوز ہے کہ آپ نے پہلے ستیہ ناش کیا معیشت کا یا آپ اب ستیہ ناش کر رہے ہیں؟ کل بھی تو حکومت آپ کے پاس تھی، کل بھی آپ نجکاری کے وزیر تھے، کل بھی وزیر خزانہ آپ تھے، تو آپ ذمہ داری تو لیں. یہی سوال عمران خان صاحب سے. وہ کہتے ہیں زرداری چور تھا. بھئی زرداری چور تھا تو زرداری کا وزیر خزانہ کیسے نیک پاک ہو گیا کہ آج آپ کے پاس اپنی ٹیم میں کوئی وزیر خزانہ ہی نہیں ہے اور آپ کو زرداری صاحب کی ٹیم کا بندہ لینا پڑ رہا ہے؟ ایک عجیب قسم کا مذاق بنا ہوا ہے. فردوسہ شیخاوان ابھی کل تک منسٹر تھیں، وہ بتایا کرتی تھیں کہ یہ جو حالات خراب ہیں یہ عمران خان کے نہیں ہیں، یہ حالات تو پہلے کی حکومتوں نے تباہی اور بربادی کی ہے. تو بھائی وہ پہلے کی حکومتیں کون تھیں؟ کیا اس میں زرداری صاحب شامل تھے یا نہیں شامل تھے؟ زرداری صاحب کی کابینہ میں بھی آپ گنگنا رہے تھے. مشرف صاحب کا دور حکومت تھا تو اس میں بھی آپ سب کچھ تھے. اب عمران خان صاحب کا دور حکومت ہے تو اس میں بھی آپ سب کچھ ہیں، اور آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تباہی ہم نے نہیں کی، یہ بربادی ہم نے نہیں کی، یہ ستیہ ناش ہم سے پہلے کے لوگوں نے کیا. یہ وہ طریقہ واردات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا کہا گیا، ایکسکیوز یہ پیش کیا گیا کہ ہم نے باقی پارٹیوں سے لوگ اس لیے لیے کہ وہ الیکٹیبل تھے اور الیکٹیبل ہماری ضرورت تھے. یہ بات کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر الیکٹیبلز کا معاملہ تھا تو پھر آپ کی کابینہ میں 34% غیر منتخب لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے وزیر اطلاعات بنانے کی آپ کو ضرورت محسوس ہوئی تو زرداری کا جو وزیر اطلاعات تھا وہ آپ کا مشیر اطلاعات بن گیا. آپ کو خزانہ چلانے کی ضرورت پیش ہوئی تو جو زرداری صاحب کا وزیر خزانہ تھا وہ آپ کا مشیر خزانہ بن گیا. تو پھر یا تو آپ کہیے کہ زرداری کی ٹیم بہت اچھی ٹیم تھی اور اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو اسد عمر صاحب ہی بچے ہیں جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کر دیا، اب میں زرداری صاحب کی ٹیم کے اوپر چل رہا ہوں، اسی کے اوپر بھروسہ کر رہا ہوں. تو یا تو یہ تسلیم کر لیجئے کہ میرے ارد گرد نااہلوں کا ایک ٹولہ ہے اور میں مجبور ہوں کہ میں صرف زرداری کی ٹیم کے غیر منتخب لوگوں کو لے کر چلوں. یعنی اگر وہ الیکٹڈ ہوتے تو پھر بھی کوئی بات ہوتی. غیر منتخب لوگ معاف کیجئے اگر آپ ان میں سے لے کے بٹھائیں گے پھر آپ کے اوپر سوال ہوگا. اس سوال کا ایک اس سے بھی زیادہ بیہودہ کہہ لیں وہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ ٹاپ پہ اگر آدمی ٹھیک ہوگا تو نیچے سب کچھ خیریت ہوگی. یعنی زرداری کی ٹیم ٹھیک ہو گئی، زرداری کا وزیر خزانہ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ زرداری نے جو لوٹ مار کی تھی وہ صرف زرداری نے کی تھی. وزیر خزانہ بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو بہت نیک اور اچھا آدمی تھا، وہ تو انقلابی آدمی تھا اور اب وہ قافلہ انقلاب کا نونے حال انقلاب بن کر چل رہا ہے. اگر یہ بات
جو بیان کی گئی یہ ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ عمران خان تو بہت اچھا آدمی ہے، اس کی ٹیم ٹھیک نہیں ہے؟ ٹیم کس نے منتخب کی؟ کسی اور نے کی تو بتا دیجئے کہ ہم بے بس ہیں۔ آپ نے کی تو آپ کو پھر اس کی ذمہ داری لینی ہوگی اور بتانا ہوگا کہ زرداری کی ٹیم آپ کا انتخاب کیوں بن رہی ہے، آپ کے اپنے لوگ کہاں ہیں، آپ اپنے لوگ سامنے کیوں نہیں لا رہے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو سامنے آنے چاہیے۔ الیکٹیبلز کا جو ایکسکیوز ہے وہ بھی یہاں پر نظر نہیں آتا، کیونکہ اگر آپ الیکٹیبلز لیں گے پھر آپ یہ ایکسکیوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی کابینہ میں 34% غیر منتخب لوگ بیٹھے ہوں گے تو پھر آپ کا ظاہر ہے یہ عذر بھی جو ہے یہ کمزور ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ کچھ اور ہے، اس کا مطلب ہے کہ خرابی کہیں اور ہے، مجبوری کہیں اور ہے۔ وہ خرابی کیا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے، وہ مجبوری کیا ہے، یہ اہم سوال ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ سے بھی زیادہ اہم سوال ہے۔ بجٹ تمہیں پتہ ہے کہ حالات کیسے ہیں اور اس میں کیسا آ سکتا ہے، اور حکومت کہے گی، پہلے بھی یہی کہتی آئی کہ جی بہت کمال کا بجٹ پیش کر دیا، اپوزیشن کہے گی کہ نہیں بڑا غرق کر دیا، اس کو تو چھوڑ دیجیے۔ حفیظ شیخ صاحب نے جب زرداری صاحب کا بجٹ پیش کیا تھا اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ جی ہم نے تو کمال کر دیا۔ کل جس چیز کو حفیظ شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے کمال کر دیا، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیڑا غرق تو پہلے کا ہوا ہے، یعنی وہ جو کل ان کا کمال تھا وہ آج ان کا بیڑا غرق گنا جا رہا ہے۔ اور اگر کل کو کسی اور کی حکومت آتی ہے اور حفیظ شیخ صاحب پھر اس کے بھی وزیر ہوتے ہیں تو حفیظ شیخ صاحب پھر ایک دفعہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ستیہ ناش جو اس وقت ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، یہ ہم سے پہلے ہوا تھا۔ گویا اب صرف ٹائم کا فرق ہے کہ ہم نے ستیہ ناش 8 سے 10 سال پہلے کیا تھا یا ہم نے ستیہ ناش آج کیا ہے۔ یہ رویہ صرف افسوسناک بھی نہیں ہے، یہ رویہ شرمناک بھی ہے۔ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، اور ایک ایسے شخص کو تو یہ بات بالکل زیب نہیں دیتی جو کل اور پرسوں بھی وزیر رہا ہو، جو 2000 میں سندھ کا فنانس منسٹر ہو، جو اس کے بعد کیو لیگ کی ٹکٹ کے اوپر سینیٹر منتخب ہوا ہو، جو نجکاری کا وزیر رہا ہو مشرف صاحب کے دور میں، جو اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر سینٹ میں آیا ہو، جو پیپلز پارٹی کا وزیر خزانہ رہا ہو، اور زرداری جس کو آپ ڈاکو کہتے ہیں وہ اس کا وزیر خزانہ تھا۔ تو ڈاکو کا وزیر خزانہ نیک ہو گیا، ڈاکو بہت برا ہو گیا، کیونکہ ٹاپ کا آدمی اچھا ہو تو نیچے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ تھیم تھی، یہ متھ تھی جو پیش کی گئی۔ تو بھائی ٹاپ پہ تو آدمی بہت اچھا ہے، عمران خان کے اوپر تو کرپشن کا اس طریقے سے کوئی الزام نہیں ہے، تو پھر نیچے یہ خرابی کیوں ہے؟ اب نیچے کی خرابی کے اوپر بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ ٹیم ہی ایسی ہے، عمران خان صاحب کیا کریں؟ تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا کریں؟ اور دیکھیں دائیں بائیں، کو پیپلز پارٹی کا بچ گیا ہو تو اس کو بھی لے آئیں، کو کاف لیگ کا بچ گیا ہو تو اس کو بھی لے آئیں۔ یہ جو کھیل ہے تبدیلی کے نام پہ، یہ جو کھیلا گیا پاکستان کے ساتھ، یہ بجٹ سے زیادہ سنگین اور بجٹ سے زیادہ سنجیدہ ہے، اور اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ بجٹ کے اوپر پھر بات کرتے رہیں گے، فی الوقت یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو ستیہ ناش ہوا ہے اس میں حفیظ شیخ صاحب اور عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو پہلوں کا قصور ہے۔ ہو سکتا ہے زرداری صاحب کا قصور ہو سکتا ہے مشرف صاحب کا قصور مشرف صاحب کا قصور ہو جس کے نجکاری کے وزیر حفیظ شیخ صاحب تھے، ہو سکتا ہے یہ زرداری صاحب کا قصور ہو جس کے وزیر خزانہ یہی شیخ صاحب تھے۔ کل کو کوئی اور حکومت بدلے گی تو شاید یہ اس کے بھی ہوں۔ یہ پتہ نہیں کیسے ان کے ضمیر جاگ جاتے ہیں کہ آج اس حکومت میں بھی ہیں، کل اس حکومت میں بھی ہیں، اور ہر حکومت میں یہ ہمیں لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، ہر حکومت میں یہ ہمیں واز کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے والوں نے بڑا غرق کیا، ہم تو بڑے معصوم ہیں۔ یہ سوال ویسے آج نہیں پوچھتے کہ حفیظ شیخ صاحب نے تحریک انصاف کب جوائن کی، مشیر بننے کے بعد کی یا مشیر بننے سے پہلے جوائن کی، کیونکہ بہت اصولی لوگ ہیں، قافلہ انقلاب ہے، نو نہالان انقلاب ہیں۔ تو ایک آدمی جو کاف لیگ کا وزیر رہا ہو، ایک آدمی جو پیپلز پارٹی کا وزیر رہا ہو، ایک آدمی جو الیکٹیبل بھی نہ ہو کہ آپ کی مجبوری ہو، وہ آدمی آپ کو مشیر خزانہ کیوں بنانا پڑا؟ یہ ہم سوال نہیں پوچھتے۔ کیا وہ آدمی آج بھی تحریک انصاف کا رکن ہے یا نہیں ہے، یہ سوال بھی ہم نہیں پوچھتے۔ اس نے کب تحریک انصاف جوائن کی ہے تو بالکل پوچھنا ہی نہیں چاہیے، لیکن یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ عوام کو پرلے درجے کا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں؟ اس کے اوپر عوام کو بھی غور کرنا چاہیے، اس کے اوپر حکومت کو بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔